الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہو رہے تھے اور یہ مختلف واقعات ہیں۔ ان واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں اور ان کی جنایات، نافرمانیاں، ناشکری یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ میں نے اتنے انعامات کا معاملہ کیا اور تم نے کس طرح میری نافرمانی کی۔ تو ان واقعات میں، ان آیات کے اندر بھی بنی اسرائیل کے ساتھ دو واقعات ہیں، مختلف واقعات کا بیان ہوا ہے۔ یہ وادی طی کے اندر، جس کو آج موجودہ جغرافیے میں صحرائے سینا کہتے ہیں، یہ وہاں پر گویا کے قید تھے اور وہاں پر ان کو من اور سلوہ اترتا تھا۔ اسی میدان کا واقعہ ہے کہ کھانے کے لیے ان کے لیے من اور سلوہ تو اترتا تھا، بادل ان کے لیے سایہ بھی کرتا تھا، وہاں ان کو پانی کی ضرورت ہوئی۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ اپنے عصا کو اس پتھر پر ماریے۔ استسقاء کا معنی ہوتا ہے پانی کو طلب کرنا۔ اصطلاح شریعت کے اندر استسقاء کا معنی ہوتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ رب العزت سے بارش طلب کرنا، پانی طلب کرنا۔ جب بھی کوئی قوم قحط سالی وغیرہ میں مبتلا ہو جائے اور پانی کی سخت تنگی ہو جائے تو اس وقت ان کو استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی آتا ہے، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم اپنے رب سے معافی طلب کرو، وہ بہت مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور وہ تمہارے اوپر آسمان سے لگاتار بارش برسائے گا۔ تو استغفار کے نتیجے میں بارش ہوتی ہے، اور یہ بارش کا رک جانا، قحط کا آ جانا، پانی کا کم ہو جانا، یہ ہمارے گناہوں کی نتیجے کے اندر ہی ہوتا ہے ہمیشہ، اکثر و بیشتر۔ چنانچہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب اس طرح قحط آ جائے، بارش بند ہو جائے، پانی کی سخت تنگی ہو جائے، تو اس وقت تمام مسلمانوں کو کسی میدان میں نکل پڑنا چاہیے اور اپنے ساتھ کسی کافر غیر مسلم کو نہیں لینا چاہیے۔ بچوں کو، عورتیں بھی آ جائیں وہاں پر، اور وہاں پر سب کے سب گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے پانی طلب کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ الاستسقاء کی، اور اس کے بعد امام جو ہے وہ گڑ گڑا کر دعا مانگے، پانی کی بارش طلب کرے، پھر اللہ رب العزت بارش برسائیں گے۔ اگر پانی کی ضرورت ہو، انسان اکیلا ہی اس کے لیے استغفار کرے اور جو ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگے تو اللہ رب العزت بارش برسا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح ہوا کہ آپ علیہ السلام ممبر پر بیٹھے، جمعے کا دن، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے، کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، قحط بہت زیادہ ہے، پانی کی ضرورت ہے، بارش نہیں ہوئی ہے، آپ دعا فرما دیں اللہ بارش برسا دے۔ آقا علیہ السلام نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے۔ آقا علیہ السلام کے ہاتھ اٹھتے ہی اس وقت تو آسمان پہ کوئی بادل کا نام و نشان نہیں تھا، دور سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا دعا کے دوران ہی آنا شروع ہوا اور وہ آ کر پھیل گیا اور خوب بارش برسی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا۔ تو بارش اس طرح بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ بات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کیا۔ جب وادی تیہ کے اندر ان کو پانی کی ضرورت پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کے بارگاہ کے اندر جو ہے زاری کرنے لگے کہ اے اللہ آپ میری قوم کے لیے پانی عنایت فرما دیں۔ تو اللہ کی طرف سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا فَقُلْنَا اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ آپ اپنے عصا کو اس پتھر پر ماریے۔ اب یہ ایک عام سا پتھر تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ اس پتھر پر آپ نے اپنا عصا ماریے ہمارے حکم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر جب اپنا عصا مارا ہے تو اس پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹنا شروع ہو گئے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، پھوٹ پڑے اس میں سے پورے 12 چشمے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے یہ اولاد چلی۔ جس وقت یہ وادی تیہ کے اندر قید ہیں اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ سے زائد تھی گویا کہ۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو یہ انتظام اللہ کی طرف سے غیبی ہو گیا کہ ہر قبیلے کے لیے الگ الگ پانی اس پتھر سے جاری ہو گیا، اور ہر کسی نے قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر ایک لوگوں میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے گھاٹ کو، مجھے کہاں سے پانی پینا ہے۔ انہوں نے کیا کرا، اس پانی کو نالیوں کے ذریعے سے، نہروں کے ذریعے سے کھینچ کر دور تک لے گئے، اور ہر قوم اپنی اپنی جگہ سے اس میں سے پانی پیتی رہی جب تک یہ وہاں پر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پتھر سے پانی جاری رہا اور یہ جو ہے اس سے پانی پیتے رہے، نہاتے رہے اور جو ہے استعمال کرتے رہے۔ جب پھر یہ یہاں سے نکل گئے تو وہ پتھر سے پانی بھی خشک ہو گیا۔ اب پتھر سے پانی کا نکلنا یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ معجزہ جب بھی ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ رب العزت کا فعل ہوتا ہے، نبی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ نبی کی دعا سے ہوتا ہے، نبی کے مانگنے سے ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن وہ فعل اللہ کا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس میں کوئی جو ہے مستبعد بات نہیں ہے۔ پتھر سے پانی کا نکل آنا یہ کوئی ایسی بعید بات نہیں ہے جس پر حیران کی جائے۔ اللہ رب العزت نے پوری زمین کو جو ہے نا ہمارے لیے بچھونا بنایا ہے، زمین کے اندر سے پانی نکلتا ہے، پہاڑوں سے آبشاریں نکلتی ہیں، چشمے نکلتے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے جو چشمہ نکل گیا تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہو گیا۔ اس میں اتنی بڑی کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ معجزات کا انکار کر دیتے ہیں، معجزات کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب سے جدا تھی، چنانچہ جو معجزات اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کو عطا فرمائے تھے وہ بطریقہ اکمل طور پر اور زیادہ کمال کے ساتھ اور زیادہ اعلیٰ کوالٹی کے ساتھ حضور علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ یعنی جو معجزہ پچھلے نبیوں کو مل چکا وہ جب حضور علیہ السلام کو ملتا تھا تو آپ کی شان کی برکت سے اس کی کوالٹی اور زیادہ اعلیٰ ہوتی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا کہ آپ علیہ السلام سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی، اللہ کے رسول پانی نہیں ہے اور پیاس ہے، بھوک تنگ دستی ہے، پیاس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا، آپ نے ہاتھ ایسے کیے اور انگلیوں سے پانی نکلنے لگ گیا۔ آپ نے کہا یہ پانی برکت والا ہے، اس پانی کو آپ استعمال کریں۔ صحابہ نے اس پانی کو پیا، اپنے برتنوں کو دھویا، برتنوں کو بھرا، وضو کیا اور جو ہے اس پانی کو خوب جو ہے استعمال کیا۔ جتنی بڑی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی وہ آپ علیہ السلام کے انگلیوں سے نکلنے والے پانی سے سیراب ہو گئی، اور وہ پانی اتنا بچ گیا کہ وہ آگے پورے سفر تک ان کے کام آتا رہا۔ یہ پانی آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی یہ تمام پانیوں سے دنیا کے اندر افضل ترین پانی ہے کہ آپ علیہ السلام کے انگلیوں سے اس کو نسبت ہے، تعلق ہے اس کو۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام کے انگلیوں سے بھی پانی نکلا۔ تو یہ پانی کا نکلنا اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہیں جاری کر دیں، چاہے وہ پانی موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے نکلا یا وہ پانی حضرت آقا علیہ السلام کی انگلیوں سے نکلا، یہ نکلا اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے، اور وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہے نہیں۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں سے جو پانی نکلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا انتظام کر دیا کہ ہر قبیلے کا پانی الگ کر دیا نہروں کے ذریعے سے، اور تاکہ یہ آپس میں گڑبڑ نہ ہو جائے پانی اور سب اپنا اپنے پانی کو استعمال کر لیں۔ نبی جو ہوتا ہے جس طرح دینی معاملات کے اندر جو ہے اس کو تمام تعلیمات دی جاتی ہیں، اسی طرح انتظامی اور سیاسی امور میں بھی نبی کامل ہوا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے انتظامی معاملات کو بھی بڑے اچھے انداز سے سلجھا دیا اور فرمایا کلو، کھاؤ، وشربو، پیو
مر رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے من اور سلوہ آتا ہے، وہ کھاؤ، اور یہ پانی پتھر سے جو نکل رہا ہے اس کو پیو، اس کو استعمال کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، دیکھو زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ فساد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات کے خلاف کام کرنا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر چلنا یہ سب سے بڑا امن ہے، سب سے بڑا سکون ہے، سب سے مہذب معاشرہ اس کو کہتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جتنا فساد نظر آ رہا ہے یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نافذ نہیں کیا گیا، بطور قانون کے، بطور ضابطہ کے، بطور ضابطہ حیات کے، ضابطہ اخلاق کے ہم نے نافذ نہیں کیا، چنانچہ آج زمین میں فساد ہے۔ روزانہ ایسی دل دہلا دینے والی خبریں ہم سنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شریف آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جانے والی خبریں کہ انسانیت اتنا گر سکتی ہے۔ معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کے جو واقعات ہیں نہ کوئی عورت محفوظ ہے، نہ کوئی شریف آدمی محفوظ ہے، یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ ہم فساد اس لیے ہو رہا ہے، یہ سارا کا سارا فساد کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، قرآن کو نظام حیات، ضابطہ حیات بنا کر نافذ نہیں کیا، بلکہ ہم جو ہے اپنے بنائے ہوئے ضابطوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اتنی پریشانیوں کے اندر، بد امنی کے اندر بھی اگر ہم قانون سازی کرتے ہیں تو انسانوں کو کھسی کرنے جیسی قانون سازی انتہائی شرم کی بات ہے اور انتہائی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے واقعات سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہمارے اوپر ہیں ان کا شکر یہ ہے کہ اللہ کا سب سے بڑی نعمت ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے دیا ہوا وطن عزیز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قربانیوں کے بدلے میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ اسلامی ملک، لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا ہوا ملک، یہاں پر ہمیں فساد نہیں مچانا چاہیے، اللہ کے حکموں کو توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کی ہم ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو علماء ہمارے اس کے میدان کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہمیں خوب دعائیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ثمر آور فرمائے اور منتج فرمائے۔ آگے انہیں کیا بنی اسرائیل کا ایک اور واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر۔ یہ جو روزانہ من اور سلوہ اتر کے آ جاتا ہے، ہم بس اس کو کھا کے ہم تنگ ہو گئے۔ فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، پس آپ دعا کیجئے اپنے رب سے، ہمارے لیے مانگیے وہ چیزیں جن کو نکالتی ہے زمین، مما وہ چیزیں، ما تنبت الارض جن کو زمین اگاتی ہے، من بقلھا یعنی ترکاریاں، سبزیاں، وقثائھا ککڑی، وفومھا اور تھوم۔ شیئر کر دیا۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر۔ فادع لنا، پس آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اب ربک اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض کہ وہ نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جن کو زمین اگاتی ہے، من بقلھا یعنی کہ ترکاریاں، وقثائھا ککڑی، وفومھا اور لہسن، وعدسھا اور دالیں، وبصلھا اور پیاز، یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ بات کیا تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے 70 سال فرعون کی غلامی میں گزار دیے، کئی سال وہ غلامی میں رہنے کی وجہ سے غلام کی نہ تو جسم اپنا ہوتا ہے، نہ اس کا سوچ اپنی ہوتی ہے، نہ دماغ اپنا ہوتا ہے۔ غلامی کی زندگی کے اندر انسان کی نشو و نما ختم ہو جاتی ہے، اس کی صلاحیتیں اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ یعنی استعداد اس کی ختم ہو جاتی ہے، صفر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس غلامی کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم جاؤ فلسطین کے اندر قوم عمالقہ سے جہاد کرو، تو انہوں نے کہا تو اور تیرا رب جا کے لڑائی کرے، ہم سے نہیں ہوگی لڑائی۔ تو یہ آزادی کی نعمت کی قدر نہ کر سکے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میدان کے اندر قید رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا منشا مقصود یہ تھا کہ یہ اس میدان کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذہنی استعدادوں کو بڑھاوا دیں گے، اور وہ نسل ختم ہو جائے گی اور ایک نئی نسل پیدا ہوگی جس نے آزادی کے اندر آنکھ کھولی ہوگی، آزادی کے اندر ان کا شعور بڑھا ہوگا، تو وہ جو ہے ان کے اندر خودداری ہوگی، ان کے اندر آزادی کی جو ہے لگن ہوگی، لہٰذا اب وہ نسل تیار ہو چکی۔ یہ نسل ایسی نسل تھی کہ جس نے جو گھر بیٹھے کھانے کو پسند نہیں کرتی تھی، جو چپ چاپ جو کھانا آ رہا ہے بغیر کسی محنت مشقت کے، چاہے وہ جنت سے کیوں نہ آ رہا ہے، یہ ان کو اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے چاہا کہ ہم اپنی محنت سے کما کر کھائیں گے، محنت مشقت کر کے زمین سے کھیتی باڑی کر کے اگا کر جو ہے نا ہم اپنے قوت بازو۔ غیرت مند آدمی جو ہوتا ہے، شجاع آدمی جو ہوتا ہے، خوددار آدمی جو ہوتا ہے، وہ
جو ہے اس چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ چنانچہ اس قوم کے اندر یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئی، چنانچہ اس قوم کے اندر یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ تو اب انہوں نے اللہ یہ مطالبہ کر دیا کہ ہم تو اپنے ہاتھ سے اگی ہوئی چیزیں کھائیں گے، ہم خود کھیتی باڑی کریں گے اور یہ چیزیں ہم کھائیں گے، ترکاریاں جو ہے ککڑیاں، یہ چیزیں ہم کھائیں گے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے کو حیرت کا ایک خوشگوار جھٹکا لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یہ تم کیسا مطالبہ کر رہے ہو؟ یہ تم نے پہلے مطالبہ نہیں کیا، اب کر رہے ہو۔ کیا تم ایسی چیز کو تبدیل کر رہے ہو جو کہ ادنا ہے، اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے، یعنی جو تمہیں چیز جنت سے آئی ہوئی مل رہی ہے وہ چیز بہتر ہے، اور تم جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو دنیا کی محنت مشقت والی چیزیں، یہ چیزیں تو بہتر نہیں ہیں۔ تم کیا سوچ ہو گئی تمہاری؟ لہذا اگر تمہیں یہ چیزیں چاہیے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تمہیں اپنے ہاتھ کی کمائی چاہیے اور سبزی بھاجی چاہیے تو اہبطوا مصرا، کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، ان چیزوں کے لیے تو جو ہے دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، محنت کرو، کھاؤ پیو، عیش کرو، اور تم جو ہے اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی سے کھا لو گے تم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب تم کسی بھی شہر میں جاؤ اور وہاں پر اب تمہاری گویا کہ سزا ختم ہونے والی ہے۔ تو بہرحال اس طرح ان کی ایک نئی نسل جو ہے وہ دنیا میں آئی، اور انہوں نے پھر دوبارہ اس سزا کے بعد جو ہے اپنی عزت کی زندگی گزارنا شروع کری۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھیں ان کے ساتھ یہ مختلف حالات آئے، اللہ کی نعمتیں آتی تھی، یہ ناشکری کرتے تھے، جنایات کرتے تھے، ان کی پوری تاریخ اسی چیز سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، بالآخر ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا گیا، والمسکنہ، اور مسکینی کو، وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے، چونکہ نافرمانیاں اتنی نافرمانیاں انہوں نے کی کہ کچھ تو ہم بیان ہو چکی، کچھ آگے مزید آئیں گی کہ ان کا بالآخر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ ذالک، اللہ خود فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ان کے اوپر ذلت اور مسکینی اور اللہ کا غضب اس وجہ سے آیا، بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اتنی ان کی جنایت بڑھی کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک وقت میں کئی نبیوں کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ یہ نافرمان تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے آگے گزر جاتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی جرت اتنی بڑھ گئی کہ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو یہودیوں کے اوپر یہ ذلت اور رسوائی اس وقت سے مسلط ہے، کئی ہزار سال ان کی ذلت اور رسوائی کی حالت تھی کہ ان کو سلطنت تک نصیب نہیں تھی۔ تو بہرحال آج بھی یہود جو ہیں پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی ان کو عزت سے نہیں دیکھتا، عزت سے مال ان کے پاس بہت ہے، سب کچھ ہے، لیکن عزت ان کے پاس نہیں ہے۔ اگرچہ قرب قیامت ہے اور دجال کا خروج قریب ہے، اس لیے ان کو ایک چھوٹی سی ریاست حاصل ہو گئی ہے، وہ اس وجہ سے کہ پوری دنیا کی سپر طاقتیں ان کی جو ہے سرپرستی کر رہی ہیں، لیکن اس کو کسی بھی طور پر عزت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی نافرمانیوں کی سزا ان کو مل رہی ہے اور آخر تک ملتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔